Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. So today we are going to start our series for CS 604 practical, that is operating system. تو اس کا ایک تھیوری کا پیپر ہوتا ہے ہمارا CS 604 کا، ٹھیک ہے، اور ایک آپ کا ہوگا CS 604P، جو اصل میں لیب کے جتنے بھی اس میں موڈیولز ہیں، ساری لیبز ہیں، لیب 1 to 16 وہ آپ کے سلیبس میں انکلوڈیڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اصل میں کیا ہے کہ آپ کا 40 مارکس کا پیپر ہوگا، جس میں 20 مارکس کی آبجیکٹیو ہوگی اور 24 میں سے 20 مارکس جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے، لائک 24 آپ کے پاس MCQs ہوں گے اور ان میں سے جو بیسٹ 20 ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے۔ اسی طرح جو لانگ کویسچنز ہیں وہ 6 ہوں گے گیون، اور اس میں سے 5 جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرنے ہوں گے۔ تو اس طرح آپ کو 40 مارکس کا بن رہا ہے 1.5 آور کا۔ تو خیر اب اس میں ہم نے لیبس جو ہیں وہ 1 to 16 تک کرنی ہے، اور اس میں MCQs بھی اسی میں سے آ جائیں گے، اور آپ کا جو سبجیکٹیو پارٹ ہے، جو لانگ کویسچنز، وہ بھی ایزیلی اس میں سے اس کوڈ بلاک میں سے آ جائیں گے۔ تو ہم جیسے جیسے آگے لیبس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کے کویسچنز اس میں سے بن سکتے ہیں یا بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو پہلی بات یہ کہ اس میں جو لیب 1 ہے اس میں بیسکلی ہمارا جو ورچوئل باکس تھا یا اوبنٹو، اس طرح کے جو بھی آپریٹنگ سسٹمز ہم نے انسٹال کرنے تھے، اس کی انسٹالیشن اور ڈاؤن لوڈنگ کا بتایا ہوا ہے، تو ایسے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس میں سے پیپر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لیب 2 کی طرف موو کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے دیکھیں کہ لیب 2 جو ہے وہ آپ کے شارٹ لائک MCQs کے پوائنٹ آف ویو سے اور لانگ کے لیے، دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اب وہ کیسے امپورٹنٹ ہے؟ اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ لینکس کی کمانڈز ہم نے کچھ بتانی ہے ڈائریکٹریز اور فائلز کو مینیج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کمانڈ پوچھی گئی ہے؟ رائٹ اے کمانڈ ٹو شو یور کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری کون سی ہے، کہ جس میں آپ فار دا ٹائم بینگ کے اس وقت آپ پریزنٹلی آپ کس ڈائریکٹری میں کام کر رہے ہیں، وہ آپ کی کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ کمانڈ کون سی ہم نے یوز کرنی ہے کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری کو شو کرنے کے لیے؟ PWD۔ اب اس میں یہ جو پیچھے پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے انسٹرکٹر ایٹ CS 604 اور پھر یہ ٹلڈا اور یہ سائن ڈالر کا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ بائی ڈیفالٹ ہی ہمارے ٹرمینل پہ ہوتا ہے لینکس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو PWD ہے یہ کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری، WD جو ہے وہ ورکنگ ڈائریکٹری کو ڈینوٹ کر رہا ہے، تو کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری کو PWD سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ تو جب ہم PWD انٹر کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہماری کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری پہ ہمیں ٹرمینل لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پیپر میں آئے گا تو سمپل آپ نے یہ PWD اور اس طرح سے لکھ دینا ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ ہے رائٹ اے کمانڈ ٹو چینج یور کرنٹ ڈائریکٹری ٹو ڈیسک ٹاپ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری وہ ہوتی ہے جس میں ہم اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی کمانڈ لکھو کہ وہ ڈیسک ٹاپ پہ آپ کو لے جائے اپنی کرنٹ ڈائریکٹری سے۔ فار ایگزامپل اگر اس وقت میں نے کوئی بہت زیادہ سب فولڈرز آگے آگے کوئی کھولے ہوئے ہیں اور میں اپنے ڈیسک ٹاپ پہ جانا چاہتی ہوں، تو میں کیا کروں گی، اس وقت ونڈوز کی میں بات نہیں کر رہی، لینکس آپریٹنگ سسٹم میں لائک اوبنٹو یا کوئی بھی اس طرح کا آپ کے پاس اگر اس کا ورژن ہے ورچوئل باکس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں فار ایگزامپل اس وقت میں کسی چیز میں کام کر رہی ہوں اور میں نے وہاں سے ڈیسک ٹاپ میں جانا ہے، تو CD کرنٹ ڈائریکٹری اور پھر آگے ڈیسک ٹاپ، کہ میں چاہ رہی ہوں کہ جو میری کرنٹ ڈائریکٹری ہے جو CD ہے وہ ڈیسک ٹاپ پہ چینج ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو CD ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ ایسی کمانڈ ہے جو ہماری کرنٹ ڈائریکٹری کو چینج کرنے کے لیے ڈیسک ٹاپ پہ یوز ہوتی ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ ہے رائٹ اے کمانڈ ٹو کریٹ اے ڈائریکٹری اسٹرکچر۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ڈائریکٹری اسٹرکچر لکھنا ہے، بنانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کمانڈ رائٹ کرنی ہے۔ تو دیکھیں CD ڈیسک ٹاپ، جب یہ CD ڈیسک ٹاپ والی کمانڈ ہم نے ایگزیکیوٹ کی نا، تو یہ آپ کو جو نیچے ٹلڈا/ڈیسک ٹاپ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ اس میں کام کر رہے ہیں ڈیسک ٹاپ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور MKDIR ایک اس طرح کی کمانڈ ہے جو ڈائریکٹریز کے اسٹرکچرز کو کریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو MKDIR جو ہے وہ ایسی کمانڈ ہے جو ڈائریکٹری کے اسٹرکچر کو کریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے۔ تو آپ نے سمپل یہ لکھا، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہ والی ڈائریکٹری آپ کو بنانے کے لیے کہی گئی ہے نا، تو ایز اٹ از اس کو یہاں پہ آپ نے MKDIR کے آگے کاپی پیسٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ اور -P جو ہے وہ فلیگ ہوتا ہے اس کی ویلیڈیشن کو شو کرنے کے لیے۔ اچھا، اب نیکسٹ ہے رائٹ اے کمانڈ ٹو ڈسپلے دا کانٹینٹس آف نیولی کریٹڈ فائلس۔ اب نیو کریٹڈ ڈائریکٹریز کو اگر ہم نے اس کے کانٹینٹس کو، فائلس کے ایٹریبیوٹس وغیرہ کو سب کچھ اگر ہم نے دیکھنا ہو تو ان کو ڈسپلے کرنے کے لیے ہم کیا کمانڈ یوز کرتے ہیں؟ LS، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے LS۔ تو دیکھیں CD ڈیسک ٹاپ کا مطلب ہے کہ اس وقت ہماری جو کرنٹ ڈائریکٹری چل رہی ہے وہ ڈیسک ٹاپ والی چل رہی ہے، اور اب سمپل ہم نے کیا کرنا ہے کہ LS کمانڈ سے ہم نے سارا کچھ ڈسپلے کروانا ہے کانٹینٹس اس کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے رائٹ اے کمانڈ ٹو ریموو اے ڈائریکٹری۔ ڈائریکٹری کو ریموو کرنے کے لیے RMDIR کمانڈ یوز ہوتی ہے۔ اگین اگر آپ کو CS 604 کہا جائے گا تو آپ نے RMDIR کے آگے لائک ریموو ڈائریکٹری کے آگے CS 604 ایز اٹ از کوٹ کرنا ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی اور ڈائریکٹری کا نام ہوگا تو آپ نے سیم ٹو سیم ویسا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا اس کا فرسٹ پارٹ۔ اب سیکنڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک پروگرام لکھنا ہے C لینگویج میں،
اور جس میں ہم کیا کر رہے ہوں گے کہ کچھ اس طرح کا سی پروگرام لکھنا ہے کہ جب اس کی آؤٹ پٹ شو ہو تو آپ کی جو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے اور جو آپ کا نیم ہے وہ آؤٹ پٹ میں شو ہو. ٹھیک ہے, اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے کمپائل کرنا ہے اور ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہے اس پروگرام کو. تو دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے کمانڈ پرومپٹ, یعنی کہ جہاں ہم ٹرمینل پہ جاتے ہیں اوبنٹو میں یا کسی بھی لینکس کے ورژن میں. تو یہاں پہ دیکھیں کمپائل کیسے کرتے ہیں, پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے ڈیو سی میں ہم نے پڑھا تھا CS201 میں کہ اس میں تو ہم سمپل جو ہے وہ کمپائل اینڈ رن پہ کلک کرتے ہیں تو وہ خود ہی ہمیں مسٹیکس بھی بتا دیتا ہے, خود ہی رن بھی کر کے دکھا دیتا ہے. لیکن لینکس میں جو ہے وہ تھوڑا سا سین چینج ہے. اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک آپ نے ٹیکسٹ ایڈیٹر میں جا کے پہلے سورس فائل مطلب پورا کوڈ لکھنا ہوتا ہے, پھر اس کو وہاں کسی ڈیسک ٹاپ میں یا کسی بھی ڈائریکٹری میں سیو کرتے ہیں اور پھر ٹرمینل پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ہم نے کمپائل اور اس کو رن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رن مینز ایگزیکیوٹ. اوکے, تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے کہ GCC کمپائلر, GCC جو ہے وہ ڈائنامک اور رن ٹائم بائنڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور لینکس میں بھی یوز ہوتا ہے. تو GCC آپ نے لکھ دیا. پھر اس کے بعد مائی انفو. اب یہ مائی انفو وہ پروگرام ہے جو اس وقت آپ ڈسپلے کرنے جا رہے ہیں, ڈسپلے کروانے جا رہے ہیں. .c اس کی ایکسٹینشن ہے, کیونکہ سی لینگویج میں ہم نے کریٹ کیا ہے اس کو. اچھا, اب یہ آؤٹ پٹ کیونکہ شو کرے گا تو یہ -o اور پھر اس کے بعد مائی انفو. سیم آپ نے پروگرام کا نیم ویسے کا ویسا لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح یہاں تک یہ ہو گیا کمپائل. اور پھر اگلے اسٹیپ میں جب ہم انٹر پریس کر کے جائیں گے تو / اور پھر وہی پروگرام کا نیم آ جائے گا ایز اٹ از. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا پروگرام ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اب اس کی کیا ریکوائرمنٹ تھی کہ اسٹوڈنٹ کی ID اور اس کا نیم آؤٹ پٹ ہونی چاہیے. تو یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ ہو گئی آؤٹ پٹ. اچھا, اب یہ جو سی کوڈ لکھنا تھا وہ اصل میں لکھنا کیا ہے, دیکھیں #include standard input output.h یہ ہیڈر فائل ایڈ کر دی. پھر آپ اپنے مین کے پارٹ میں آ جائیں, انٹ مین. اچھا, اب یہاں پہ 4 ڈیٹا ٹائپ جو ہے کریکٹر ڈیٹا ٹائپ, اس کے ہم نے پوائنٹرز 2 بنائے, ایک نیم اور ایک اسٹوڈنٹ ID. اور کیونکہ اسٹرنگ ہے تو ہم نے ڈبل کوٹیشنز میں اس کو انکلوز کیا. یہاں پہ آپ کا نیم اور یہاں پہ آپ نے کر دینی ہے اسٹوڈنٹ ID. اور کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے C میں یا C++ میں تو وہ جو ہے وہ سیمی کولن سے جو ہے ٹرمینیٹ ہوتی ہے, اینڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ تو ہو گیا کہ ہم نے یہاں تک دے دی اس کو ان پٹ. اب آگے پرنٹ ایف پہ. اب اگر آپ کو یاد ہو کہ C++ میں ہم نے اگر کوئی آؤٹ پٹ شو کروانی ہوتی تھی تو ہم سی آؤٹ یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ اگر آؤٹ پٹ شو کروانی ہو تو سی آؤٹ نہیں بلکہ ہم پرنٹ ایف کا فنکشن یوز کرتے ہیں. اندر پیرنتھیسیز ہیں اور پیرنتھیسیز میں آپ نے ڈبل کوٹیشن میں لکھ دینا ہے اسٹوڈنٹ ID. اسٹوڈنٹ ID کا مطلب ڈبل کوٹیشن میں اس لیے لکھا ہے کیونکہ جب آپ کا پروگرام رن کرے گا تو ایز اٹ از ایسا لکھا ہوا نظر آئے گا کنسول پہ آپ کے ٹرمینل پہ. ٹھیک ہے, اب یہ موڈ ایس کیا ہے, ایس جو ہے وہ اسٹرنگ کے لیے اسٹینڈ کر رہا ہے کیونکہ اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ ہے نا. آپ کا نیم بھی آپ نے یہاں اسٹرنگ کیریکٹر شو کیا ہے اور اس طرح اسٹوڈنٹ ID. اسی طرح اگر یہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ہوتا انٹیجر ہوتا کوئی تو ہم موڈ D کرتے کیونکہ ڈیسیمل فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ جو ایس موڈ کے بعد اس طرح جو بھی ہوتا ہے وہ اس کی ڈیٹا ٹائپ اصل میں بتا رہا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ اس کے بعد /n ہے, یہ لائن ٹرمینیٹ کرنے کے لیے. یہاں تک تو تھا کہ یہ آپ کے آؤٹ پٹ میں ایگزیکٹ شو ہوگا. اور پھر یہ اسٹوڈنٹ ID یہ وہ ویریبل ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ جو آپ نے اوپر بنایا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ جو ویریبل ہے وہ اس میں آپ نے ایک پیرامیٹر پاس کر دینا ہے. ایک پیرامیٹر ایگزیکٹ جو آؤٹ پٹ میں شو ہوگا وہ ڈبل کوٹیشن سے, اور ایک جو ہے وہ ویریبل جو آپ اوپر ڈکلیئر کر کے آئے ہیں یہ رہا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کام ختم ہو گیا. ریٹرن 0, جب بھی ہم کچھ 0 ریٹرن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سکسیزفل ہو گیا, یہاں پہ پروگرام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ والا پورا ہے. اور اس کو جب ہم لینکس میں اوبنٹو میں کسی بھی اس کے ورژن میں جو ہے جب سیو کریں گے اس کے ٹیکسٹ ایڈیٹر میں جا کے اور پھر ٹرمینل میں جا کے یہ سارا کچھ لکھیں گے تو آپ کا جو ہے وہ پروگرام رن کر جائے گا. سو دیٹ واز آل اباؤٹ لیب 2. اگر اس میں کوئی بھی کیوری ہو تو یو کین آلویز ڈراپ اے کمنٹ. And if you are new to my channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon. Thank you.